فستبصر ويبصرون بأيكم المفتونون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے سورہ القلم سے چند آیات کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آج کی مجلس میں ان آیات مقدسہ میں سے ایک ہی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے خلق عظیم کی تعریف فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق عظیمہ کے درجے پر آپ فائز ہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حوالے سے، اور اسی اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے تمام کرنے کے لیے مجھے روئے زمین پر بھیجا ہے۔ جس کے اللہ خلق عظیم کی تعریف کر رہے ہوں، اور وہ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خلق عظیم کو پہنچانے کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے تشریف لائے ہوں، تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ان اخلاق عظیمانہ کے بڑے پہلو کیا ہیں؟ پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ کہا میرے خلق عظیم کے 3 بڑے بڑے اصول یاد رکھو۔ ایک صل من قطعک، جو آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کو ساتھ جوڑو۔ دنیا میں توڑنے والے بے شمار ہیں، لیکن جوڑنے والے بہت کم ملیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑنا چاہیں، آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ توڑنے مت دینا، اسے جوڑے رکھنا۔ اور واعف عن من ظلمک، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دو۔ ظلم کرنا آسان ہے، لیکن ظلم کو سہ کر، ظلم کو برداشت کر کے ظالم کو، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا انتہائی مشکل کام ہے۔ نفس پر، دل پر بڑا چوٹ پڑتا ہے۔ یہ ڈر بھی ساتھ رہتا ہے کہ اگر میں معاف کر دوں گا تو لوگ مجھے بزدل کہیں گے، لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے، اور لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کتنی طرح کی باتیں کریں گے، اور میں کمزور نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں، لہذا میں بدلہ لوں گا، اور بدلہ بھی اس طرح لوں گا کہ اگر اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا ہے میں اسے 2 تھپڑ ماروں، اس نے مجھے 1 گالی دی ہے میں اسے 2 گالی دوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ یہ انسان حد سے زیادہ گرا ہوا ہے، جو ظالم پر اس کے ظلم سے زیادہ ظلم کرے، بلکہ اچھے اخلاقی ہیں، اعلیٰ اخلاقی ہے کہ اسے معاف کر دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کرتے رہو، اور معاف کرنے سے رہ گئی تمہاری عزت کو فرق آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جتنا تم جھکو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی تم کو اٹھائے گا۔ جتنا انسان اللہ کے لیے گرتا ہے، گر سکتا ہے، اتنا گرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو، اس کی وجہ سے گرنے والے کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں۔ وہ کیسے اردو کا شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی مرتبہ چاہے نا تو اپنے آپ کو دانے کی طرح مٹی میں چھپا دو، مٹی میں گرا دو، مٹا دے اپنے آپ کو گر کوئی مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنے آپ کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گل گلزار بنتا ہے۔ کوئی دانہ جب تک کہ زمین کے اندر ڈالا نہ جائے، گرایا نہ جائے، اس کو دبایا نہ جائے، وہ گل گلزار نہیں بنتا، نہ وہ پھل بنتا ہے، نہ پھول بنتا ہے۔ پھل اور پھول بننے کے لیے دانے کو مٹنا ہی پڑتا ہے، تب جا کر وہ دنیا والوں کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں بھی کچھ بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مٹا دو، اور اللہ کی خاطر مٹاؤ گے، اللہ مٹنے نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمیشہ بلند کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے تو ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر۔ یہ ہے خلق عظیم کی بہترین تفسیر، اور اس میں نمبر 2 ہے جس پر ہم تقریباً 7-8 جمعہ سے بحث کر رہے ہیں، کہ انسان کے قلب میں جو حسد، جو کینہ، جو دشمنی، جو بغض، جو عداوت پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے بطور علاج کے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ یہ بیماری صرف ایک بیماری نہیں، اس بیماری کے ساتھ ہزاروں اور بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، اور وہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر ان بڑی بڑی بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا تدارک نہ کیا گیا، اس کا علاج نہ کیا گیا، اور اس سے اپنے آپ کو بچایا نہ گیا، تو من جملہ ان تمام بیماریوں میں ہر ایک بیماری ایسی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر پھینکنے کے لیے کافی ہے۔ کہنے کو تو ایک لفظ ہے کینہ، لیکن جب انسان کے قلب میں کینہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار اور بھی بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، اور اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب کینے کا علاج کیا ہے؟ تو کینے کا علاج پر ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ کینہ جب کسی انسان کے قلب میں جنم لیتا ہے اور کسی انسان کے قلب میں جگہ پاتا ہے، تو اس کی دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ دشمنی پر اتر آتے ہیں، اس نے جو تکلیف آپ کو پہنچائی ہے آپ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی، اور ہمارے اسلاف صالحین کی پوری زندگی میں یہ بات بڑی نمایاں طور پر ملتی ہے کہ یہ حضرات اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو اور اپنے کو ستانے والے کو معاف کیا کرتے تھے، اور معاف کرنے کی متعدد وجوہات یعنی اسلاف صالحین سے ملتی ہے کہ وہ معاف کرنے کو کیوں ترجیح دیتے تھے۔ اب میں نبوی زندگی سے میں نے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے میں نے 2-4 مثالیں پیش کی،
اسلاف صالحین کی زندگی سے میں نے 2-4 مثالیں پیش کی کہ یہ حضرات جب ان پر کوئی ظلم کرتا تھا تو بجائے اس کے کہ اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات کو پالیں اور انتقام کے جذبات کو پالیں اور یہ کہ ہمیں موقع ملے گا تو ہم ان کے ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، بجائے اس کے کہ وہ فوراً سے پیشتر اس ظالم کو معاف کر دیتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے میں اس کے اس ظلم کو معاف کر دیتا ہوں، تو بھی اسے معاف کر دے۔ حالانکہ وہ معاف کرنے والا گناہ نہیں ہوتا، وہ معاف کرنے والی بات نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کے وہ نیک بندے یہ سوچ کر کہ اگر میں نے اس کے خلاف نفرت کے جذبات میرے قلب میں پالے ہیں تو اس سے میرا قلب گندہ ہوگا، میرے قلب میں گندگی آئے گی اور مجھ میں بہت ساری بیماریاں آئیں گی اور وہ بیماریاں اس کی وجہ سے میں جہنم میں گرایا جاؤں گا، تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر دوں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور وہ تمام کی تمام بیماریاں اور وہ تمام کی تمام قباحتیں جو میرے قلب میں پیدا ہو سکتی تھی اس کی وجہ سے، اس سے میں پاک و صاف رہوں۔ اور یہ تمام واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی ایسے جذبات اپنے قلب میں اور ایسے احساسات اپنے قلب میں پیدا رکھنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کو، ہمارے مخالفین کو، ہمارے عدو کو ہم معاف کرنے کا جذبہ اپنے قلب میں لے کر چلیں، چاہے وہ آپ کی جان کے در پہ ہوں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، اس پر میں اس سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دشمن، بڑے دشمنوں میں اور مکہ کے سرداروں میں ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا صفوان ابن امیہ۔ صفوان ابن امیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے اسلحہ ڈیلر تھا، یہ جتنے اسلحے ہیں ان کا وہ ڈیلر تھا، لوگوں کو بیچتا بھی تھا اور لوگوں کو کرائے پر بھی دیتا تھا، اور اس طرح رفتہ 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 اس کا یہ بزنس بڑھتا گیا اور بہت بڑھ گیا، حتیٰ کہ پورے عرب کے قبائل میں مشہور ہو گیا کہ اگر کسی نے لڑنا ہو اور اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تو فلاں کے پاس چلے جاؤ اور فلاں سے ادھار لے لو یا پیسے دے کر اس کو بطور کرایہ کہ اس اسلحے کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی مزیدار بات یاد آ گئی کہ غزوہ حنین کے موقع پر غالباً، جی ہاں، غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس اسلحہ ڈیلر سے بہت سارے اسلحے ادھار اور کرائے پر لیے تھے۔ دشمن تھا، اس نے تو پیسے کمانا تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہم غزوہ حنین میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار تو نہیں ہے اور وہ بڑا قبیلہ ہے اور بڑے جنگجو ہیں، اس کے ساتھ سخت لڑائی ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں امیونیشن کی اور اسلحے کی ضرورت ہوگی، تلواروں کی ضرورت ہوگی، نیزے کی ضرورت ہوگی، بھالے کی ضرورت ہوگی، لہذا ہم کیا کریں، ہم تو بہت دور ہیں اپنے گھر سے، مدینہ منورہ سے بہت دور مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہیں اور قریب ہی میں لڑائی ہے، لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صفوان ابن امیہ سے کرائے پر بہت سارے ہتھیار بھی لیے تھے۔ بہت بڑا ڈیلر تھا، بہت بڑا ڈیلر۔ لڑائی میں جب مسلمانوں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تو بہت سارے اس کے گھر کے افراد بھی مارے گئے، اس کا بھائی بھی مارا گیا، اس کے بہت قریبی رشتہ دار بھی مارے گئے، اور مکہ مکرمہ کے تقریباً ہر گھرانے میں یہ قیامت بپا تھی کہ ہمارا فلاں مارا گیا ہو۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو یہ نہ کہے کہ ہمارا فلاں 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 مسلمانوں کے ہاتھوں مارا نہیں گیا تھا۔ صفوان ابن امیہ کے پاس ایک دن ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا عمیر ابن وہب۔ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے احوال پوچھ رہے تھے، کیا حال ہے تمہارا، کیسی چل رہی ہے، کیسے گزار رہے ہو؟ تو عمیر ابن وہب کہنے لگا کہ بھئی کیسے ہماری اچھی گزر سکتی ہے جب کہ پچھلے لڑائیوں میں ہمارے قریبی ساتھی مر گئے۔ اب ان قریبی ساتھیوں کے
مرنے کے بعد ہماری زندگی کبھی اچھی گزر سکتی ہے؟ اب آپ کسی ایسے آدمی سے پوچھیں جس کی بیوی مر گئی ہو، جس کا چہیتا بیٹا مر گیا ہو، اس سے پوچھو بھائی کیسے گزر رہی ہے، وہ کہے گا بس سانس لے رہا ہوں۔ ویسے اب ہمارے اشرف صاحب سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، ہنسنے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی اہلیہ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے۔ جوانی میں بیچاری فوت ہو گئی، کینسر کے غالباً کینسر کی مریضہ تھی، اور کینسر کی مریضہ ہونے کی وجہ سے جوانی میں ہی فوت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور بھی بہت کچھ دے۔ یہ سمجھتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے اللہ اسے دوسری بیوی دے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو صبر دے اور اللہ ان کو جنت میں بڑے مقامات عطا فرمائے، اور ان کی بیوی کو بھی۔ تو اب وہ ان سے پوچھو کیسے گزر رہی ہے، وہ کہتی ہے بس سانس لے رہا ہوں، کیا گزرنی ہے۔ عید کے موقع پر، برات کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جس طرح انسان اپنے رشتہ داروں کے زندہ ہوتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، ان رشتہ داروں کو کھونے کے بعد وہ خوشی محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ انسانوں کو ان دنوں میں، خوشی کے دنوں میں اپنے گئے ہوئے لوگ زیادہ یاد آتے ہیں۔ انسان پہلے سے زیادہ مغموم ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے یا نوجوان بیٹھے ہیں ان کی یہاں کلچر ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ کلچر ہوا کرتا تھا، اور آج بھی بڑوں میں یہ کلچر ہے کہ جب فوتگی کے بعد پہلی عید آئے، اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں، یا والدہ فوت ہو گئی ہوں، یا بھائی فوت ہو گیا ہو، یا انفیکٹ بیٹا اور بیوی فوت ہو گئی ہو، تو پہلی عید کے موقع پر لوگ اس کے گھر ضرور جاتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں۔ وہ بھی افسوس کرتا ہے یہ میری پہلی عید ہے جس میں میری بیوی نہیں ہے، جس میں میرا بچہ نہیں ہے، جس میں میرے ماں نہیں ہے، جس میں میرے باپ نہیں ہے۔ تو خوشی کے دنوں میں بجائے اس کے کہ ہم بھول جائیں، ان کو زیادہ یاد آتے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں تسلی دینے کے لیے اور ان کو دلاسا دلانے کے لیے کہ بھئی افسوس ہوا ہے، نہیں ہے، یہ پہلا موقع ہے، لہذا صبر ہی کرو۔ چنانچہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار مارے گئے، قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اب ان کے بغیر کیا زندگی ہے، کیا مزہ ہے، انجوائمنٹ تو رہی کوئی نہیں۔ صفوان ابن امیہ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ آپس میں بات کر رہے ہیں، دونوں کافر ہیں، دونوں مشرک ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہو کیا سکتا ہے؟ کہا دل تو میرا چاہتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے رشتہ داروں کو ہم سے جدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپس میں بچھڑے ہیں، میں اس کا خاتمہ کر دوں۔ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور ان کی مراد یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جن کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ بچھڑ گئے ہیں، جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم آپس میں جدا ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ایسے لوگوں کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن کروں کیا؟ دو باتیں ہیں، عمیر ابن وہب کہنے لگا امیہ سے، دو باتیں جس کی وجہ سے میں اپنے پروگرام کو انجام نہیں دے سکتا، میں ٹور نہیں پہنچا سکتا۔ ایک تو یہ کہ میرے اوپر قرضے بہت ہیں، اور عرب میں قرضے لے کر بغیر قرض کے چلے جانا یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو قرض لے لیا تو لیتے وقت جو جیسی منتیں کرتے ہیں نا، وہ بھی ایک یاد رکھنے والی داستان ہے۔ بھائی اتنا قرضہ دے دو، یہ ہے وہ ہے، میں تیرا احسان ساری زندگی پر یاد رکھوں گا، میں اپنے پتروں کو بھی کہہ جاؤں گا، وہ اپنے پتروں کو، نسلوں کو کہہ جائے تمہارا احسان نہ بھولے، میرے بس میں ہوتا تو میرے بدن کی چربی کا میں صابن بنا دیتا جس سے تو دھوتا، اور میں اپنے بدن کے چمڑے کو جوتا بنا دیتا جس کو تو پہنتا۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کے ساتھ اگلے بندے سے قرض اٹھاتے ہیں، اور جب قرض لینے جاتا ہے کہتا ہے یار نہیں نہ کیے کرا، ابھی نہیں ہے، دے دوں گا بعد میں۔ پھر 2-4 سال کے بعد جاؤ، کہا یار بولا نا میرے پیچھے ہی پہ گئے ہو تسی،
10 سال کے بعد بھی قرضہ لینے جاؤ، کہتے ہیں کی ہے، میں نے بولا نا ایک دفعہ دے دوں گا نا، آئے گا تو میں دے دوں گا۔ اور پھر 15-20 سال کے بعد جب لینے جاؤ تو کہتے ہیں کس کا دیا ہے جو تمہارا دوں گا۔ لیتے وقت اتنی منتیں، اتنی زاریاں، اور جب مانگنے جاؤ تو پھر یہ جواب صاحب جواب ملتا ہے، نہیں ہے کہ کر لے گا تو میرا کہ پٹ لے گا، کرنا ہے کر لے، میں نہیں دیتا۔ لیکن عربوں میں یہ بات بڑی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اسلام میں بھی قرض لے کر جتنی جلدی ہو سکے قرض کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایک مدت ہے تو اس مدت کے وقت سے پہلے پہلے ادا کر دو، اور اگر نہیں دیا آپ نے تو پھر اپنے اولادوں کو بتا کے جاؤ، وصیت کر کے جاؤ کہ بھیا میرے فلاں آدمی نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، اس کا یہ قرض دینا ہے، میری فلاں فلاں چیزیں بیچ کر، فلاں فلاں چیزیں میری جو ہے اس کو رہن رکھ کر فلاں کو قرض ضرور دینا ہے۔ اور کہا جاتا ہے حدیث شریف میں کہ جب تک کسی مقروض کا، جس کے ذمے قرض ہے، اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، باوجود اس کے کہ اس کی روح کو جنت میں داخل ہونے کے تمام تر پروسیجر مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ اس کی روح کو اس وقت تک جنت میں نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تمام پروسیجر، تمام ساری ایوری تھنگ از کلیئر، لیکن اس کو وہاں بٹھایا جاتا ہے جنت کے دروازے پر کہ جب تک کہ تیرا قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس وقت تک کسی کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ پوچھ لیتے تھے کہ کیا اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے مرنے والے کا۔ اگر قرض ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے تھے کہ صلو علی صاحبکم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قرض چھوڑ کر جانے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے، بلکہ مسلمان ہے، لیکن اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اے مومنو تم سب مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کی نماز جنازہ۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اس کے ذمے 2 درہم تھے، صرف 2 درہم۔ فرمایا اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اس نے دینا ہے، 2 درہم قرض دینا ہے۔ کہا کوئی مال چھوڑ گیا کہ جس کو بیچ کر اس کا قرض ادا کیا جائے؟ کہا کوئی ایسا مال نہیں چھوڑا۔ کہا وصیت کی؟ کہا وصیت نہیں کی۔ کہا پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو، میں تو نہیں پڑھاتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انکار کر دے نماز جنازے کا، اس آدمی کا کیا، اس کے خاندان کا کیا، مرحومین کا کیا ہوگا؟ اور جو اس کے خاندان پیچھے رہ جائیں گے اس کے اوپر تو ایسا دھبا لگے گا کہ ساری زندگی نہیں دھویا جا سکتا کہ تمہارے فلاں کے فوتگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یا اللہ! اب ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ پڑھا دیجئے ان کی، اس کے 2 درہم جو قرض ہیں، یہ 2 درہم قرض کا ذمہ دار میں ہوں، میں دے دوں گا اس کو، آپ پڑھا دیجئے اس کی نماز۔ کہا بالوفا، وعدہ پورا کرو گے نا؟ بالوفا۔ کہا بالوفا، ہاں بالکل یا رسول اللہ میں پورا کروں گا۔ یہ وہ 2 درہم چھوڑ کے گیا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، میں اٹھاتا ہوں، میں دے کر جاؤں گا اس کا 2 درہم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھائی۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میں نے وہ 2 درہم قرض کا ادا نہیں کر دیا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہر بار جب مجھے ملے، بھائی اس کا 2 درہم ادا کیا تھا، وہ 2 درہم ادا کیا تھا، وہ 2 درہم ادا کیا تھا، پوچھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں گیا ہوں اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے اس کے قرض کی ادائیگی مجھ سے کروا دی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھنا بند کیا۔ بھائی دوستو، یہ قرض
ویسے بلا وجہ تو انسان قرض لیتا نہیں، اور جو بلا وجہ قرض لیتا ہے وہ تو بہت برا کرتا ہے، بہت برا کرتا ہے۔ اور قرض اگر لینا ہو تو کہتے ہیں کہ دوستوں سے مت لیا کرو، جو قریبی دوست ہیں ان سے قرض نہ مانگا کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض محبت کی کینچی ہے، محبت کی کینچی محبت کو کاٹ دیتی ہے۔ اگر آپ نے کسی وجہ سے قرض کو اس کے وقت پہ ادا نہیں کیا تو آپ ایک اچھے دوست سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا دوستوں سے قرض نہیں لینا چاہیے، ان لوگوں سے قرض لینا چاہیے کہ جو لوگ جانتے آپ کو ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے قریبی دوستوں میں نہیں ہے، کہ اس کی ساتھ اگر خدا نہ خواستہ یہ تعلق ٹوٹ بھی گیا تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنے دوست کے ساتھ ٹوٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرض غرضے کہ بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر ضرورت پڑ جائے تو جس سے آپ قرض لے رہے ہیں، جتنے وقت تک کے لیے لے رہے ہیں، اتنے وقت کے اندر اندر اس قرض کو ادا کر دو، کہیں سے لے کر ادا کر دو۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اسے وقت کے اندر ادا کر دیا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، کہ جب کسی قرض دار سے قرض لے کر آپ نے وقت کے اندر ادا کر دیا، اگلی دفعہ وہ خود آپ کو ملے گا نا راستے میں تو خود پوچھے گا کہ میاں قرض چاہیے تو نہیں، میرے پاس پیسے پڑے، آ کے اٹھا کے لے جاؤ۔ آپ کو قرض چاہیے، اس کو پتہ ہے، یقین ہو جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب قرض لیتا ہے تو جتنی مدت اس نے مقرر کی ہے اس مدت کے اندر آ کر ہی میرا قرض ادا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے قرض کے لینے دینے کے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں کتاب القرض والدیون اس عنوان سے باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر موجود ہے، ایک چیپٹر مسئلے مسائل۔ یہ صرف 2-3 جملے کی بات نہیں ہے، پورے مسئلے مسائل موجود ہیں۔ کتاب القرض یا کتاب الاستقراض والدیون کے عنوان سے مختلف کتابوں میں مختلف عنوانات سے مسائل ملتے ہیں، اور جب تک آدمی اس کتاب کو پڑھ نہیں لیتا آدمی مولوی نہیں بن سکتا۔ یہ جتنے علماء کرام ہیں انہوں نے ہدایہ شریف میں اور دوسری فقہ کی کتابوں میں ان مسائل کو پڑھا ہے، اور کئی صفحات پر اور کئی مہینے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ قرض کے لینے دینے کے مسائل کیا ہیں۔ اس نے کہا میرے ذمہ قرض ہے، اور جب تک میں قرض ادا نہیں کرتا میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، اور دوسرا میرے بیوی بچے ہیں اور میرے بیوی بچوں کا انتظام کرنا ہے۔ میں اتنا مالدار تو ہوں نہیں، بلکہ میں مقروض ہوں۔ اتنا مالدار تو میں ہوں نہیں کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے پیچھے کوئی ایسٹ چھوڑ کر چلا جاؤں تاکہ اس کی کمائی سے اور اس کی آمدنی سے وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے۔ ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا کہ میرا قرض نہ ہوتا اور میری ایسٹ ہوتی، کوئی کرائے کی زمین ہوتی، کوئی کرائے کا مکان ہوتا، کوئی میرا بزنس ہوتا جہاں سے آمدنی آتی ہوتی، جس سے میرے بیوی بچے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار لیتے، اگر میرے اطمینان ہوتا تو میں جا کر اس شخص کو قتل کر دیتا اور اس کو قتل کرنے میں پیچھے نہ رہتا۔ یہ عمیر ابن وہب صفوان ابن امیہ سے کہہ رہا کہ اب ہمارا جینا تو فضول ہے، ہم جیتے ہیں صرف قرض کو ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، مزہ تو زندگی کا اب رہا ہی نہیں۔ اور اگر یہ دو کام میرے ذمے نہ ہوتے تو پھر میں جاتا اور جا کر جس نے ہمیں اس حالت میں پہنچایا ہے ہم اس کو بھی اس حالت میں پہنچا دیتے، رہنے نہ دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم خاتمہ کر دیتے۔ صفوان ابن امیہ جس کا بھی اپنے بڑے بڑے رشتہ دار مارے گئے تھے، جو خود بھی بہت دکھی تھا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری یہ اپرچونٹی دی ہوئی تھی کہ وہ مالدار تھا، اسلحہ ڈیلر تھا، بہت سارے اس کے اسلحے بکتے تھے، بہت بڑا مالدار تھا، مکہ کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتا تھا، اور خوشحال تھا، آسودہ تھا۔ اس نے کہا عمیر اگر کوئی تمہارا قرض ادا کر دے اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری تا حیات اپنے سر پر لے لے تو تم پھر واقعی کیا ایسا کرو گے جس طرح تم نے ابھی اظہار کیا ہے؟
جس طرح بھی تم نے کہا تم واقعی ایسے کر دو گے یا صرف بلافنگ کر رہے ہو، ایسے مار رہے ہو؟ اس نے کہا نا، یہ تو میں جس دن سے میرے فلاں فلاں آدمی فوت ہو گئے ہیں اس دن سے میں نے فیصلہ کیا ہے، کوئی مجھے میرا قرض اتار دے یا میں کسی طرح اپنا قرض اتار دوں، اور میں کسی طرح اتنا آسودہ حال ہو جاؤں کہ میری بیوی بچوں کا سارا انتظام ہو جائے، تو پھر میری زندگی اب زندگی نہیں رہی، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ روزانہ میں سوتا ہوں تو اپنے کو یاد کر کے، اٹھتا ہوں تو یاد کر کے، میری آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں۔ اس نے اپنا درد دکھ پیٹنا شروع کر دیا صفوان کے سامنے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا، بیٹھے ہوئے دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے اور مکہ مکرمہ سے باہر بیٹھے ہوئے، ایک پہاڑی میں، ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے، کوئی تیسرا چوتھا آدمی نہیں۔ غالباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صفوان ابن امیہ سے کسی نے ڈیل کرنی تھی اور وہ آنے والا ہے، ابھی وہ آیا نہیں ہے، اور اس نے مکہ مکرمہ سے باہر کسی گھاٹی میں بیٹھ کر ڈیل کرنی تھی، کسی وادی میں بیٹھ کر ڈیل کرنی تھی، پرائیویٹ ڈیل کرنی تھی، اس لیے یہ لوگ مکہ مکرمہ سے باہر اس کے استقبال کے لیے بھی گئے تھے، اور یہ دونوں کر لے تھے کہ چاروں طرف چوتھا آدمی، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ تو صفوان کہنے لگا، آپ اپنی بات پر پکے ہیں نا؟ اگر آپ کا یہ دو کام ہو جاتا ہے تو آپ واقعی وہ کریں گے جو آپ نے کہا؟ میں کہا میں بالکل تیار ہوں۔ تو صفوان نے کہا چل تیاری پھڑ، تو سمجھ تیرا دونوں کام ہو گیا، تیرے کتنے قرضے ہیں، جتنے بھی قرضے ہیں سارے قرضے میرے ذمہ، میں ادا کرتا ہوں، اور تیری بیوی بچوں کے بارے میں تمہیں زبان دیتا ہوں، جو ہندی میں کہتے ہیں وچن دینا، میں زبان دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بیوی بچوں کو جب تک وہ زندہ ہیں ان کے تمام اخراجات میرے ذمہ، اور اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے ذمہ، تو اس کی فکر نہ کر، تو تیاری کر۔ کہا پکا؟ انہوں نے کہا بالکل پکا۔ کہا میں اپنے قرض داروں کو کہہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا تو کسی کو مت کہہ، اگر تو نے کسی کو کہا تو بات پھیل جائے گی، لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ تو کسی مشن پر چلا ہوا ہے، لہذا تو کسی کو نہ کہ، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں زبان دیتا ہوں، تو مجھے صرف ایک لسٹ دے دے کہ تو نے فلاں فلاں کو اتنا دینا ہے، اور تو اپنی بیوی بچوں کو بتا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن تیار ہو کر آ جانا۔ چنانچہ صفوان ابن امیہ کے اس ہمت دلانے پر عمیر ابن وہب تیار ہو گیا، سارا کام انتظام کا کر لیا، اور کہا یا تو میں مر جاؤں گا یا مارا جاؤں گا، مار دوں گا یا مر جاؤں گا، پورا انتظام کر دیا۔ انتظام کرنے کے بعد مقررہ وقت پر جب پہنچا ہے، کہا میں چلتا ہوں۔ کہا کیا ہتھیار کیا لیا؟ کہا یہ تلوار ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا تو چلنا ہے، اتنی بڑی تلوار لے کر جب تو مدینہ منورہ جائے گا تو کیا کوئی تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دے گا؟ کیا عقل رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اور تو ان کے سامنے جائے گا، تلوار کو لے کر جائے گا اور تلوار نکالے گا۔ انہوں نے کہا ہاں ایسے موقع ملیں گے علیحدہ میں، تو انہوں نے کہا علیحدہ کے موقع نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آقا کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں، لہذا تمہیں یہ موقع پتہ نہیں کب ملے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تنہا پاؤ۔ مجھے یاد آتی ہے ایک روایت یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کیا کرتے تھے، روزانہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر یہ تینوں آپس میں مشورے کیا کرتے تھے اگلا پروگرام کیا ہے، روزانہ۔ سمجھ گئے امیر صاحب؟ اگلے دن کے پروگرام اور اگلے آنے والے وقتوں کے پروگرام روزانہ یہ تینوں حضرات کیا کرتے تھے۔ بہت دیر کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ
کونے میں بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے اور میں بہت دور بیٹھا ہوا ہوں، ان کی آواز بھی مجھ تک نہیں پہنچتی، میں اپنی تسبیح میں مصروف رہتا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے جاتے تو میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کر، حجرہ مبارک کے باہر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اس امید پر کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو خود جانا نہ پڑے، رات کی تنہائی میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مجھے آواز دے، مجھے حکم دے اور میں اللہ کے پیغمبر کا کام پورا کر دوں اور میں ان کے حکم کی تعمیل کر دوں۔ کیا لوگ تھے وہ کہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس قدر مشتاق اور اس قدر محبوبین میں کہ رات کو صرف اس خطرے کی وجہ سے کہ بہت ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید کوئی کام پڑ جائے تو کام پڑ جائے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو رات میں اندھیرے میں نکلنا نہ پڑے، باہر نکلے تو میں موجود ہوں اور مجھے کہے فلاں کام کر دو تو میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کام کر۔ کبھی کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا بیٹھا سو جاتا تھا اور کبھی مجھے بہت نیند آتی اور بہت دیر ہو جاتا اور مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام فرما چکے ہیں، پھر میں اٹھ کے چلا جاتا۔ اب انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا ہے، ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، اور یہ واقعہ میں نے اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور وہ صحابی فرماتے ہیں میں حجرہ مبارکہ کے باہر بیٹھا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اندر سے حجرہ مبارکہ سے ذکر کی آواز آیا کرتی تھی اور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک تسبیح پڑھا کرتے تھے اور میں اس تسبیح کو بڑے غور سے سنتا رہتا تھا اور ایک تسبیح کی آواز مسلسل آتی رہتی تھی۔ دوستو، یہ تسبیح رات کو جب اپنے بسترے پر سونے کے لیے جاؤ تو اس تسبیح کی کثرت کرو اور کوشش کرو کہ اسی تسبیح کو پڑھتے 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 سو جائے۔ اب میں اس تسبیح کے فائدے آج کی مجلس میں نہیں بیان کروں گا اور نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں اس تسبیح کے فائدے آج کی مجلس میں بیان کروں، لیکن میرے دل میں آیا کہ میں کم از کم آپ تک وہ تسبیح تو پہنچا دوں نا، کہ کم از کم آپ اس تسبیح کو سن تو لیں اور سوتے وقت تک کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ ہو سکے تو آپ اس تسبیح کی تلاوت کرتے رہیں، اس تسبیح کو بطور ورد کے، بطور وظیفہ کے بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے اور نیند سو جائیں اس تسبیح کو۔ اس کا فائدہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کا ایک جسمانی فائدہ ہے، ایک نہیں، سوری معاف کرنا میں نے غلطی کر دی، ایک جسمانی فائدہ نہیں، اس تسبیح کی تلاوت کرنے والے اور اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے سونے والے کے لیے کئی جسمانی فائدے ہیں، کئی، یعنی باڈیلی، جسمانی اس کے کئی فائدے ہیں اور روحانی بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کوئی عمل جس سے آپ کی دنیا بھی بنتی ہو اور آخرت بھی بنتی ہو اور اس میں مشقت بھی نہ ہو، اس کے لیے آپ کو باہر جانا نہ پڑے، اس کے لیے آپ کو ہاتھ پیر چلانا نہ پڑے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فکر اور تردد کرنا نہ پڑے، اور بیٹھے بیٹھائے جسمانی فائدہ ہو اور روحانی فائدہ ہو، تو مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت کا، ان کی شان رفعت کا ہم کو پتہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اس امت سے جو محبت ہے اور اس امت کے لیے اور اپنی امت کے لیے آخرت کے اور دنیا کے فائدے کے بارے میں جو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، اور اس سوچنے کی گواہی نہ ان کی اہلیہ نے دی ہے، نہ ان کے صحابہ نے دی ہے، نہ ان کے اہل بیت نے دی ہے،
ان کی گواہی بھی موجود ہے، لیکن اس بات کی گواہی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کے دنیاوی فائدے کے لیے بھی ہر وقت کوشاں رہتے تھے، اور ان کا آخرت میں فائدہ ہو جائے اس کے لیے بھی ہر وقت فکر مند رہتے تھے، اس کی گواہی تو میرا رب خود قرآن مجید میں دے رہا اپنے حبیب کے بارے میں، کہ یہ تمہارا حبیب، یہ تمہارا محبوب، یہ تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تمہارے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، تمہیں تو تکلیف پہنچ جائے تو اس پر پریشان خود ہو جاتے ہیں، اور تمہارے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں تو کیا کہنا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ قرآن مجید کی گواہی ہے۔ تمہیں کوئی مشقت پہنچے تو تمہارا پیغمبر از حد درجہ پریشان ہو جاتا ہے، گویا تکلیف تم کو نہیں ان کو پہنچی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان خود ہوتے ہیں، تکلیف آپ کو پہنچی ہے، پریشان وہ ہوتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں انتہائی درجے کے حریص ہیں کہ تم کو دنیاوی فائدہ بھی پہنچے، تکلیف سے تم بچو، تمہیں دنیاوی فائدہ پہنچے، اور آخرت کے بارے میں بھی تمہیں راحت اور آرام پہنچے، اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اور مومنین کے ساتھ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور یہ آیت کریمہ آگے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت کریمہ 2 آیت پر مشتمل ہے، اور اسی پر سورۃ توبہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ کھلا کر آپ کو بد ہضم نہیں کرنا چاہتا۔ آج جمعہ کو میں نے ایک وظیفہ بتا دیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین بے شمار لوگوں نے مجھے خود قرآن شریف لا کر دکھایا، بے شمار لوگوں کو ہمارے صوفی صاحب نے، خلیفہ صاحب نے پہنچایا، اور بے شمار لوگوں نے فون پر ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ وہ وظیفہ کیا ہے۔ ایک ہی آیت ہے وہ وظیفہ، کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے صبح 3 بار اور شام کو 3 بار پڑھنے سے مرتے دم تک اللہ کی تمام نعمتیں آپ کے پاس رہے گی، عقل سے لے کر دل و دماغ سے لے کر اعضاء و جوارح کی جو نعمتیں ہیں، یہ ان اعضاء و جوارح کی تمام نعمتیں صحیح سالم رہے گی مرتے دم تک کے لیے۔ اللہ آپ کو آنکھوں سے اندھا نہیں کریں گے، کانوں سے بہرا نہیں کریں گے، زبان سے گونگا نہیں کریں گے، آپ کو ہارٹ کی تکلیف سے اللہ بچائیں گے، آپ کو مینٹل ہونے سے اللہ بچائیں گے، آپ کے باڈی میں جتنے اعضاء ہیں ان کسی اعضاء کے خراب ہو جانے سے اور ڈیمیج ہو جانے سے اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اگر آپ اس وظیفے کو صبح 3 دفعہ پڑھیں اور شام 3 دفعہ پڑھیں۔ اب ظاہر ہے صبح ایک بات بتا چکا ہوں، اور لوگ ابھی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جو نئے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ سوچیں گے مولوی صاحب وہ وظیفہ کیا ہے، ہم کو تو آپ نے نہیں بتایا، ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور میرا خیال ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ مقامی لوگوں کی بنسبت زیادہ ہی ہیں جنہوں نے جمعہ کا بیان نہیں سنا، لہذا میں ان کو بھی بتا دوں گا کہ ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تلاوت کیجئے صبح 3 دفعہ اور شام کو 3 دفعہ، فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ، شام کو 3 دفعہ۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، اللہ ان نعمتوں میں سے کسی ایک قسم کی نعمت سے بھی آپ کو محروم نہیں کریں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ مرتے دم تک انسان کے اعضاء و جوارح بھی صحیح سلامت رہیں، اور انسان کا عقل و دماغ اور دل بھی صحیح سلامت رہے، اور انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہو، وہ جو عبادتیں کر رہا ہو، وہ تمام عبادتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہوں، اور وہ پورے یقین کے ساتھ، اس کی صداقت اور حقانیت کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہوا دنیا سے جائے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے، وہ یہ نہ ہو کہ بطور اس نے ذکر کے، اس نے ہوش میں نہیں ہے پر اس نے پڑھ لیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن پورے ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و دماغ کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتا ہوا اور اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہوا جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم کو نصیب فرمائے۔ لیکن بات آئی تو میں اس کو بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ 2 آیتیں
سورہ توبہ پارہ 11 رکوع 5 اور آخری 2 آیتیں ہیں، اور اس پر سورہ توبہ ختم ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم کہہ دیں، وذریاتہ وسلم کہہ دیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، یا سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آگے وآلہ ایکسٹرا کر دیں، واصحابہ ایکسٹرا کر دیں، وازواجہ ایکسٹرا کر دیں، وآل بیتہ ایکسٹرا کر دیں۔ تو جتنا آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے اتنا اور اچھا ہے، ورنہ وآلہ میں سب داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ یہ آیت پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد، اور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھیں۔ دنیا میں تو نہیں، آخرت میں اس کے فائدہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ شاید دنیا میں اس کا فائدہ نہ دیکھیں، یہ شاید کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، مجذوب آیا، اور لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے، دیوانہ۔ جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں وہ شخص آیا تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد ان کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد ان کے پیشانی پر، ماتھے پر بوسہ دیا، اور ان کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت آپ کا دماغ چل تو نہیں گیا؟ ٹھیک تو ہے، آپ نے اس مجذوب، اس دیوانے کو قریب بلا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کو اپنے قریب بٹھایا، ایسا کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا میں کیوں نہ کروں اس شخص کے ساتھ وہ معاملہ جو میں نے خواب میں اس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس مجلس میں موجود ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اس مجلس میں یہ مجذوب صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب بلایا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اٹھ کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا، تو میں نے وہی کیا جو میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجذوب ہے، دیوانہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان سے پوچھو، ان سے پوچھو تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز کے فرض کے بعد 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول کی یہ 2 آیتیں پڑھتا ہوں، اور اس کے ساتھ 3 دفعہ درود بھیجتا ہوں۔ یہی برکت ہے اس کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواب میں میری پیشانی کا بوسہ دیا ہے۔ اور کون ہم میں سے ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرخ روئی سے ملاقات ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہماری سرخ روئی سے صرف ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بطور شفقت اور محبت کے، اور بطور تلطف کے، اور لطف اور عنایت اور کرم کے ہماری پیشانی کو بوسہ دے دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہماری پیشانی کو بوسہ دے دے؟ تو اس سے بڑھ کر اس آدمی کے خوش قسمتی کے کیا کہنے، اور اس آدمی پر دنیا والوں کو جو موجود ہوں گے ان کو رشک آئے گا کہ وہ اتنا عظیم شخص ہے کہ جس کی پیشانی پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے۔ تو اس بوسے کی وجہ کیا؟ اس بوسے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اس کا یہ اعزاز ہے۔ تو یہ اللہ کی گواہی ہے، اللہ کی گواہی کہ تمہارا پیغمبر تمہارے بارے میں بہت زیادہ حریص ہے۔ تمہیں دنیاوی طور پر کوئی فائدہ پہنچے، تمہیں اخروی طور پر کوئی فائدہ پہنچے، یہ تمہارا حبیب و محبوب اور میرا بہترین جو ہے بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے بارے میں چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات آخرت میں بھی انسان کو نفع پہنچاتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات دنیا میں بھی انسان کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو میں بات بہت دور چلی گئی،
میں بات یہاں کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھا رہتا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے تو جب تک آرام نہ فرماتے اس وقت تک میں اندر سے حجرہ مبارکہ سے ایک تسبیح کی آواز، ایک جملہ کی آواز میں سنا کرتا تھا، پڑھا کرتے تھے زور زور سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، وقفے وقفے سے آواز آتی رہتی، اور جب یہ آواز آنی بند ہو جاتی تو میں سمجھ جاتا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سو گئے ہیں، استراحت فرما گئے، آرام فرما گئے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے احباب اس وظیفے کو کرتے ہوں گے، یہ میں اس امید کے ساتھ بولتا ہوں، یعنی قوما میں امید ہے، اگر یاد ہے اور کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں یا انہوں نے اس سے پہلے سنا نہیں تھا تو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کم از کم راتوں میں سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے اخروی فائدے کیا ہیں؟ آخرت میں اس تسبیح کے پڑھنے پر اللہ کیا عطا کریں گے آپ کو، اور اس تسبیح کے پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں کیا عطا کریں گے۔ یہ آپ تو تسبیح پڑھ کے سو گئے، اب دوسرے دن کی صبح آپ کی دوسری دنیا ہے، ہو سکتا ہے اٹھے ہی نہ، جو اٹھتے ہیں اس کے لیے تو ایک الگ دنیا ہے، الگ دن ہے، الگ دنیا ہے۔ وہ موت، وہ تو سویا سمجھو موت کی آغوش میں چلا گیا۔ النوم اخو الموت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نیند جو ہے موت کا بھائی ہے۔ سویا مویا، اسی پنجابی جاگتے نے سویا تے مویا ایکو جیا، انجی کہندے نے نا کہ سویا تے مویا ایکو جیا، برابر تو اردو آگتے ہیں، پنجابی کہندے نے ایکو جیا، دو سویا وہ مرا دونوں برابر کے ایکو جیا ہے۔ تو یہی حال ہے، دوسرے دن ہم جاگیں گے تو ہمارا دوسرا دن ہوگا، دوسری زندگی ہوگی۔ آپ اس دوسری زندگی میں محسوس کریں گے، آپ تبدیلی محسوس کریں گے کہ رات کو میں وہ جو تسبیح پڑھ کے سویا تھا اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے دن مجھے کیا کچھ عنایت فرمایا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں کہ ٹرائی کے لیے، آزمانے کے لیے مت پڑھنا کہ بھائی میں چلو ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، اگر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، آزمانے کے لیے نہیں۔ آپ اس پر یقین کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اس تسبیح کی برکت سے اخروی فائدہ تو یقینی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے فائدہ پہنچائیں گے، لہذا اس یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے سوئیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اگلا دن پچھلے دن سے بہت بہتر بنائیں گے، بہت بہتر ہوگا۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام روزانہ رات کو سوتے وقت جب تک نیند نہیں آ جاتی پڑھا کرتے تھے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ کتنا آسان ہے سبحان اللہ و بحمدہ کو، مشکل ہے نہ اس کے لیے وضو کی ضرورت، نہ اس کے لیے قبلہ رخ بیٹھنے کی ضرورت، نہ اس کے لیے گننے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، لیٹے لیٹے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ اس کے اخروی فائدے یہ کسی ایک مجلس میں بتاؤں گا، میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ نے چاہا تو اگلی کسی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس کے دنیاوی فائدے جو ہیں یہ خود آپ اپنے محسوس کریں گے۔ تو آج 3 وظیفہ نہیں ہو گیا، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک سبحان اللہ و بحمدہ رات دا وظیفہ ہے، اور نماز کے بعد کا وظیفہ لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے، اور ایک وظیفہ میں نے بتایا صبح 3 دفعہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو خیر بات دور چلی جائے گی۔ تو کہا تم بڑی تلوار لے کر جا رہے ہو، اور تلوار نکال کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا بہت مشکل ہے۔ ان کے تو ارد گرد صحابہ کرام کا اس طرح ہجوم رہتا ہے جس طرح شہد کے آگے پیچھے شہد کی مکھیوں کا ہجوم رہتا ہے، کسی میٹھی چیز کے آگے پیچھے شہد کی مکھیوں کا ہجوم رہتا ہے۔ ہنی بی کس طرح وہ بی ہائیو میں ہمیں ہمارے اسماعیل بھائی نے اور ہمارے
جو ہے وائڈی موٹا نے اور ہمارے ابراہیم بھائی نے بھی انفیکٹ ہمارے مرکز العلوم میں ایک بی ہائیو رکھا ہوا ہے. اب اس کے قریب قریب کسی کو جانے دیتے نہیں, کوئی چیز رکھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں مت جانا اس کے قریب, یہ تمہارے اوپر اٹیک کریں گی, تمہارے ہو جائے گا, تمہارے یہ ہو جائے گا, تمہارا ہو جائے گا. 2 مرتبہ تو الحمدللہ ہمیں اس سے شہد نکالا ہے, اور تیسری دفعہ انشاءاللہ آج کل میں نکلنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مکھیوں کو بھی جزا ہی دے جو ہمارے لیے شہد بناتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے, خاص طور پر ابراہیم بھائی, اسماعیل بھائی اور ہمارے وائڈی موٹا, بہت بڑے بزرگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کس طرح اس کے ارد گرد مکھیاں ہوتی ہے, ہنی بھی ہوتی ہے, اور وہ ان کو قریب جانے نہیں دیتی, جاتے ہیں تو اس پر حملہ کرتے ہیں. کہ اس سے کہیں زیادہ عشاق مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پہرا دیتے ہیں. تم نہیں جا سکو اتنی بڑی تلوار لے کر. اس نے کہا پھر میں تو موقع کی تلاش میں ہوں گا, پتہ نہیں کب موقع ملے گا. مہینہ گزر گیا, 2 مہینہ گزر گیا, تو کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا سن, میرے پاس ایک ہتھیار ہے, ایک چھوٹا سا چاقو ہے, اور وہ چاقو میں نے دنیا کے سب سے بدترین قسم کے زہر میں پھینکا ہوا ہے, میں نے ڈبویا ہوا ہے, دنیا کے بدترین قسم کا. اگر اس کی کاٹ بھی لگ گئی نا, صرف چھوٹی سی کاٹ بھی لگ گئی, تو آدمی نہیں بچتا. اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں, اور موقع ملے خنجر پورا مار دینا, اور اگر موقع نہ ملے تو جتنی کٹ لگ جائے گی, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کی کٹ لگ جانے کے بعد اس کے زہر سے محفوظ رہ سکے اور زندہ رہ سکے. عمیر ابن وہب چونک اٹھا, اچھا تمہارے پاس یہ ہے؟ کہا مجھے دے دو. میں نے کہا میں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ کہہ کر اس نے نکالا اور کہا بہت احتیاط کے ساتھ, دیکھنا تمہیں لگ نہ جائے. اس نے کہا بے فکر رہو, اور جب تم محمد کے قریب پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو دشمن تھا اس وقت تک, کہا جب تم ان کے قریب پہنچو فوراً نکالنا, پھرتی سے اور چستی سے اور تیزی سے نکالنا, اور ان کو چبو دینا اور مار دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے وہ زہر لیا اور کپڑے کے اندر وہ زہر میں بجھا ہوا اور زہر میں ڈوبا ہوا وہ اس نے خنجر لیا اور اپنے کپڑے کے اندر چھپایا, اور اس کا تو غلاف بھی چڑھا ہوا تھا جس کو میان بولتے ہیں, لیکن اس نے اس کے اوپر بھی کپڑا وغیرہ لگا دیا احتیاط کے ساتھ, اور اپنے کپڑے کے اندر چھپا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. مدینہ منورہ پہنچ گیا. اب ادھر ادھر پھر رہا, مسلمان تو تھا نہیں, ادھر ادھر پھر رہا, کسی نے دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے اس کو پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ ادھر ادھر پھر رہا اور اس کے ارادے اچھے نہیں لگتے, لہذا ہم اس کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آئے ہیں, پوچھئے یہاں کیوں آیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عمیر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مدینہ شریف کے قریب سے گزر رہا تھا, آگے مجھے جانا تھا. یہ آپ کے یہ جو گماشتے ہیں نعوذ باللہ, یہ چمچے ہیں, یہ کڑچے ہیں, ان لوگوں نے مجھے دیکھا اور مجھے پکڑ کر لے آیا. سسپیشس سمجھا نا, مشتبہ سمجھا, اور مشتبہ شخص کو پکڑ لیتے ہیں آج بھی. کہا مجھے سسپیشس جانا, مجھے مشتبہ سمجھا اور پکڑ کر آپ کے سامنے لے آئے ہیں, حالانکہ میں تو آگے کہیں جانے والا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمیر, کہا جی, کہا تو واقعی اسی لیے آیا ہے؟ کہا جی اللہ کے پیغمبر, جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی لیے آیا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں, میں تو آگے جا رہا تھا اور مجھے رستے سے پکڑ لیا گیا. فرمایا عمیر, کہا جی, کہا تمہاری اور صفوان کی مکہ کی وادی میں جو بات ہوئی تھی وہ بات کیا ہے؟ تم اور صفوان, میرے پیغمبر علیہ السلام کا علم دیکھو, اللہ کے ساتھ ان کا تعلق دیکھو.
کہا تم نے اور صفوان نے مکہ کی گھاٹی میں اور وادی میں بیٹھ کر جو بات کی تھی اس بات کی تفصیل تو مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ وہ تو ہکا بکا رہ گیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ہم وادی میں بات کر رہے ہیں جبکہ تیسرا آدمی کوئی نہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں، اور کہاں مکہ مکرمہ کہاں مدینہ منورہ تقریباً 400 کلومیٹر ہے، 250 پونے 300 کے قریب مائل ہے، اور ہم دونوں بات کر رہے ہیں اور ہم دونوں کے علاوہ وہاں تیسرا کوئی نہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ یہ ہکا بکا ایک دم منہ پھٹا کا پھٹا رہ گیا، اور اسی وقت اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، عمیر ابن وہب سچے دل سے اقرار کرتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسا لنک ہے کہ ساری مخلوق بہت زیادہ دور رہ کر کوئی بات کرتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کا آپ کو پتہ بتا دیتا ہے اور آپ کو اس بات کی اطلاع دے دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو ہماری ان باتوں کی اطلاع دے دی، میں مسلمان ہو گیا۔ کہا وہ چاقو نکالا اور نکالنے کے بعد سامنے پیش کیا، یہ ہے وہ چاقو۔ فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، اب دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عفو درگزر، جو جان کے در پہ ہو کے آیا تھا، جان کے در پہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہ صرف ان کا اسلام قبول کیا بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی جان بخشی اور کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور پھر میں تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ مکہ مکرمہ واپس چلا جا، اپنے بیوی بچوں میں چلا جا۔ اب وہاں صفوان ابن امیہ انتظار میں ہے کہ آج خبر آئی کہ کل خبر آئی، 8 دن تو چلو ٹریولنگ کے ہوئے، اور اب 9ویں دن سے اس کو فکر شروع ہو گئی، اور ہر روز وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے رستے پر اپنے لوگوں کو بٹھا دیتا تھا اور خود بھی چلا جاتا تھا کہ ابھی کوئی آدمی آئے گا دوڑتا ہوا مدینہ منورہ سے اور خبر لائے گا کہ عمیر ابن وہب نے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام تمام کر دیا۔ اب جو دن گزر رہے ہیں کوئی اطلاع نہیں آ رہی، اس کو بڑی فکر ہوئی۔ اب جب ایک دن بیٹھا ہوا اس رستے پر تو اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا، بڑا خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے کہا چلو جی وہ اطلاع لے کر آ گیا ہے، وہ خوشخبری لے کر آیا ہے۔ جب قریب پہنچا اور اس نے اپنے منہ سے وہ ڈھاٹا ہٹایا، وہ کپڑا ہٹایا جو عرب لوگ اکثر منہ پر لگاتے ہیں، وہ جب ڈھاٹا ہٹایا تو دیکھا یہ تو عمیر ابن وہب ہے۔ عمیر تو کہاں؟ کہا تجھے تو ایک مشن پر میں نے روانہ کیا تھا اور تو اس مشن سے ناکام ہو کر آ گیا، کیا وجہ ہوئی تو واپس آ گیا؟ سب کچھ خیر تو ہے؟ عمیر نے پتہ نہیں کس انداز میں کہا ہوگا، اردو کا ایک شاعر کہتا ہے ہم تو چلے تھے کرنے کو شکار اور خود شکار ہو کر آ گئے۔ ہم تو چلے تھے شکار کرنے کو اور خود شکار ہو کر آ گئے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں، اب پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، پر بچپن کے خانے میں یہ شعر موجود ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، اور اگر کوئی پیپلز پارٹی کا ادھر موجود ہے مجھ سمیت تو ناراض نہ ہو، میں تو بچپن میں اس وقت سنا تھا جب ہم برما میں تھے، ابھی تو ہم برما میں تھے، بہت چھوٹے تھے، اس وقت ایک شعر یاد آ گیا تھا تو اس وقت سے ذہن میں پھر رہا ہے۔ ہم تو بازار میں گئے تھے لینے کو لڈو، ہم تو گئے تھے بازار میں لینے کو لڈو، لڈو وڈو کچھ نہ ملا پیچھے پڑا بھٹو۔ اس زمانے میں اس کا پاور تھا، اس زمانے میں، اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہم برما میں تھے، کہ یا رسول اللہ میں تو
یعنی اے صفوان میں تو ان کا شکار کرنے گیا تھا، اب میں ان کا شکار ہو کر آیا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ صفوان تو مسلمان ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اس اسلام کی وجہ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں مسلمان ہوا؟ اس کے منہ سے ایک جملہ تھا، ان کے اخلاق عظیم کو دیکھ کر میں مسلمان ہوں۔ مجھے پکڑ لیا گیا اور سارے راز ان پر کھل گئے کہ میں ان کی جان کے در پہ ہو کر زہر میں بجھا ہوا اور زہر میں ڈوبا ہوا خنجر لے کر میں ان پر وار کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچا ہوں اور پکڑا گیا ہوں اور ان کے سامنے نہتا کھڑا ہوں، اور چاروں طرف سے ان کو ان کے پیاروں نے گھیرا ہوا ہے۔ اگر وہ صرف اشارہ ہی کر دیتا نا تو میرے بدن کے کوئی رواں اور کوئی بال بھی تلاش کرنے پر نہ ملتے، وہ اس طرح مجھ پر جھپٹ پڑتے کہ میرے بدن کا کوئی رواں اور کوئی بال بھی نہ ملتا، لیکن اس کریم، اس عظیم شخصیت نے، اس اللہ کے محبوب ترین شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مجھے بخش دیا بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے مکہ مکرمہ خیر و عافیت کے ساتھ آنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ میں تو ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب صفوان ابن امیہ کا پورا پروگرام چینج ہو گیا۔ آخری بات، پورا جو اس کے ذہن میں دشمنی تھی، اب وہ وہب، عمیر ابن وہب کے اس جملے سے اس کی دشمنی پر گویا کسی نے برف رکھ دیا، برف رکھ دیا۔ پھر بعد میں صفوان ابن امیہ بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے کہ کس طرح صفوان ابن امیہ مسلمان ہوتا ہے اور کس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا اور رافت کا اور عطوفت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے کس طرح اخلاق عظیمہ کو دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ جان کے دشمن ہے، جان کے دشمن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جان کے دشمن کو پکڑ لیتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد وہ یوں سمجھے کہ وہ ان کے ساتھیوں کے نرغے میں بیچ میں آ پہنچا اور پھنسا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ اس کو معاف کر دیتی ہے، جان کے قاتل کو معاف کر دیتی ہے۔ یہی وہ اخلاق عظیمہ ہے۔ تو اگر کسی نے ہم کو کوئی ستا دیا ہو، کوئی برا بھلا کہہ دیا ہو، تو کیا ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس عظیم پیغمبر کے امتی ہونے کے ناطے ہم اپنے کہنے والے کو، کچھ برا بھلا کہنے والے کو ہم معاف کر دیں؟ دوستو، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل سے اپنے ظالم کو اور اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو اور اپنے خلاف بولنے والے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو گرنے نہیں دیتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کا جو مقام ہے، جو اجر ہے، معاف کرنے سے پہلے اگر وہ ادھر تھا تو معاف کرنے کے بعد اس کا مقام آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ دل عطا فرمائے، وہ جذبات عطا فرمائے، وہ احساسات اللہ عطا فرمائے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے اپنے دشمنوں کو اور اپنے مخالف کو اور اپنے خلاف بولنے والے کو ہم معاف کرنے کا جذبہ رکھیں۔ صرف اس سے آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری بے چینی ختم ہوتی ہے۔ وہ تو جب تک بدلہ نہیں نہ لے لیتا اس وقت تک وہ پریشان رہے گا نا، چاہے 10 سال کے بعد میں بدلہ لوں، اور بدلہ لینے کا جذبہ، انتقام لینے کا جذبہ انسان کے اندر میں ہے، میں بدلہ لوں گا اور لوں گا۔ اب 10 سال تک بدلہ نہیں لے سکتا، 10 سال تو اس کے پریشانیوں میں گزرے، اور اس نے ستایا، یہاں اس نے دکھ دیا، یہاں اس نے تکلیف دی، اور یہاں اس نے دل سے کہا میں نے اسے معاف کر دیا، تو اندازہ لگائیے کہ وہ 10 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے وہ جو نفرت کے جذبات اور انتقام کی آگ جو اس کے دل میں لگی ہوئی تھی اور لگی رہتی، یہاں معاف کرنے کے بعد اس کو کس قدر سکون آ گیا۔ آخرت کے فائدے الگ، لیکن دنیا میں بھی اس کے عظیم فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ، اور ہر آدمی کو یہ میسر نہیں ہے، سن لیجیے، ہر آدمی کو میسر، میں نہیں کہتا، میرے اللہ کہتا ہے۔
ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دشمن کو تمہارا پکا گہرا دوست بنا دیتا ہے۔ یہ دوسرا دنیا کا فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ قسمت والوں کو یہ مقام اور یہ درجہ ملا کرتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ان قسمت والوں میں بنا دے۔ یہ جب جذبہ عفو و درگزر کا انسان اپنے دل میں رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں ذو حظ عظیم، بہت بڑے نصیب والے، بہت بڑی قسمت والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان بڑے قسمت والوں میں بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہلوایا، جو سنوایا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو جمعہ میں نے وظیفہ بتایا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بعد بتا دوں گا اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو۔ ذکر نماز کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔